بغداد کا چور۔ پیارے بچوں، بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ابن سابات بغداد کا نامی گرامی چور تھا۔ وہ چوری اور ڈکیتی میں ایسا ماہر تھا کہ ہزاروں چوریاں کرنے کے باوجود قانون کی گرفت میں نہیں آتا تھا۔ آخر کب تک بچتا؟ ایک دن اسے گرفتار کر ہی لیا گیا اور قانونی وقت کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ بعد ازاں اسے جیل بھیج دیا گیا۔ بغداد کے لوگ اس کا ذکر ہاتھ کٹا شیطان کے نام سے کرتے تھے۔ وہ قید بامشقت کاٹ رہا تھا۔ 10 سال قید کاٹنے کے بعد ایک دن وہ جیل سے فرار ہو گیا۔ جیل سے باہر آتے ہی اپنے پیشے یعنی چوری کو از سر نو شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک ہاتھ کٹ جانے اور قید و بند کی صعوبتیں اٹھانے کے باوجود اس کے مزاج پر ذرا برابر اثر نہیں ہوا تھا۔ ایک رات وہ اپنی مہم پر نکلا۔ پھرتے پھراتے ایک بڑے گھر میں داخل ہوا۔ گھر کے احاطے کے چاروں طرف کمرے تھے۔ وہ ایک بڑے کمرے میں گیا جہاں کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھی ہوئی تھی، جائے نماز، ایک تکیہ اور چند ٹوپیاں رکھی ہوئی تھی، اور دوسری طرف پشمینہ کے چند تھان، شالیں اور کپڑوں کے تھان لاوارثی کی حالت میں پڑے تھے۔ بغداد کے چور نے چادر بچھا کر اس کے اوپر تھان رکھے اور ایک گٹھری بنائی اور اس کو باندھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ایک ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے اسے گرا نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ہامتا ہوا بیٹھ گیا۔ عین اسی وقت ایک ضعیف شخص کمرے میں داخل ہوا۔ سابات کو گٹھری بناتا دیکھ کر کہا، بھائی یہ کام تم کسی کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ سابات نے اسے اپنے ساتھ ملا کر کپڑوں کی 2 گٹھریاں بنائی۔ بڑی گٹھری ضعیف شخص نے اپنے سر پر رکھ لی اور چھوٹی اور کم وزن گٹھری سابات کو دے کر کہا کہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے، اس لیے تم کم وزن اٹھاؤ اور جہاں کہو گے میں اسے پہنچا دوں گا۔ سابات نے اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک جگہ چڑھائی کی وجہ سے ضعیف شخص کو بڑی دقت پیش آئی۔ ٹھوکر لگی اور گٹھری سمیت نیچے گر گیا۔ سابات نے غصے میں گالیاں بکیں اور اس کی کمر پر ایک زوردار لات رسید کی۔ ضعیف شخص جوں توں کھڑا ہوا اور کمزوری کی وجہ سے گرنے کی معافی مانگنے لگا۔ ابن سابات نے طاقت کے ضام میں دوبارہ بڑی گٹھری عمر رسیدہ شخص کے سر پر رکھ کر سفر شروع کیا۔ چلتے چلتے وہ ایک کھنڈر میں جا پہنچے جو بغداد کے چور کی پناہ گاہ تھی۔ پھر ابن سابات نے بزرگ سے کہا کہ دیکھو، پہلے چوری کرنے میں پہنچا تھا اور تم بعد میں آئے تھے، لہٰذا یہ تمام چوری کا مال میرا ہوا اور تمہیں مجھ سے جیسا سردار پورے بغداد میں نہیں مل سکتا، لہٰذا آج سے تم میرے شاگرد ہو۔ بزرگ نے ادب اور احترام سے عرض کیا، بھائی یہ تمام مال تمہیں مبارک ہو، افسوس میں تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکا بلکہ اپنی کمزوری کی وجہ سے تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنا، جس کے لیے معافی مانگتا ہوں اور رخصتی کی اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ کہہ کر وہ شہر کی جانب چل پڑا۔ دوسری طرف ابن سابات کے دل و دماغ اور ضمیر کو اپنے ساتھی کے حسن و سلوک نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا اور ضمیر کی خلش نے اس سے بے چین کر دیا تھا۔ صبح ہوتے ہی بغداد کا چور اس رات کے ساتھی اجنبی چور کی تلاش میں نکلا تاکہ اپنے گزشتہ رات کے سلوک کی معافی مانگ سکے۔ یہی سوچتا ہوا وہ رات والی عمارت کے باہر جا پہنچا جہاں رات کو اس نے چوری کی تھی، مگر وہاں چوری کے بعد کوئی افراتفری نظر نہیں آئی، بلکہ لوگ جوک در جوک اس گھر میں احترام سے جاتے نظر آئے۔ بغداد کے چور نے ایک شخص سے پوچھا، یہ کس کا مکان ہے؟ اس نے کہا، لگتا ہے تم بغداد میں نئے ہو، یہ ببرکت مکان ہمارے شیخ حضرت جنید بغدادی کا آستانِ علم ہے۔ ابن سابات نے نام تو سن رکھا تھا مگر دیدار کی سعادت اب تک محروم تھا۔ سوچا کہ آج اتفاقاً اس نیک اور بزرگ ہستی کا دیدار ہی کر لوں۔ اندر جا کر کمرے میں جھانکا تو دیکھا وہی رات والا عمر رسیدہ شخص ساتھی مصلے پر بیٹھا درس دے رہا ہے اور باادب لوگوں سے کمرہ بھرا پڑا ہے۔ اتنے میں اذان ہوئی، سب نماز کے لیے مسجد جانے لگے۔ بغداد کا مشہور اور ظالم چور ابن سابات بے ساختہ روتے ہوئے آپ کے قدموں میں گر پڑا اور گزشتہ رات کی بد اخلاقیوں پر معافی کا طلبگار ہوا۔ شیخ جنید بغدادی نے اسے زمین سے اٹھا کر اپنے گلے سے لگا لیا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، در توبہ ابھی بھی کھلا ہے۔ ابن سابات کی دنیا ایک لمحے میں بدل چکی تھی۔ وہ شیخ کے حلقہ واردات میں داخل ہو گیا اور وہ ہاتھ کٹا شیطان اور سابو بغداد کا شاطر چور
شیخ جنید بغدادی کے زیر سایہ عبادت ریاضت میں وہ نام لیا کہ آپ اس سے بغداد کے لوگ بغداد کے چور کے بجائے شیخ احمد ابن سبات کے نام سے نہایت عزت اور احترام سے جانتے تھے۔ اسی ابن سبات کو ایک مرد خدا جنید بغدادی کے حسن و اخلاق و کردار نے چند لمحوں میں ہی خاصان خدا کی صف داخل کر دیا اور بغداد کے چور کو چند لمحوں میں سیدھی راہ پر لانے کی کرامت کا چرچا زبان پر زد عام ہو گیا۔